دا میسج میڈیا چینل۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ 8309475649۔ ابھی اس کے بعد رمضان المبارک کی جو سب سے اہم اور خصوصی عبادت ہے روزہ، روزے سے متعلق ضروری مسائل سے واقفیت بہت زیادہ ضروری ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کون سی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی شریعت میں گنجائش ہے۔ ان سارے مسائل سے واقفیت بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آدمی بھوکا پیاسا بھی رہ جائے اور روزے کے ثواب سے بھی محروم رہے۔ اسی لیے مفسدات صوم سے متعلق میں حضرت مولانا مفتی مظفر صاحب قاسمی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مفسدات صوم سے متعلق اپنا محاضرہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ روزہ چونکہ ایک بہت ہی اہم عبادت ہے اور روزے کے ذریعے جس مقصد کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تو یہ مقصد ہم سے ٹوٹ نہ جائے اور تقوی حاصل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو روزہ رکھا ہے اس کے خراب ہونے سے یا فاسد ہونے سے یہ بڑا مقصد چھوٹ نہ جائے، اس کے لیے ہمارے سامنے چند مسائل جو روزے سے متعلق ہیں، جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا روزہ خراب ہو جاتا ہے، وہ ذکر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے سحر کے وقت کا جاننا۔ ہم میں سے بعض لوگ سحر کے ختم کے سلسلے میں مکمل تسلی بخش اور درست معلومات نہیں رکھتے ہیں، یا پھر غلط معلومات ہوتی ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان کے شروع ہونے تک سحر کیا جا سکتا ہے، اور بعض گھروں میں یہ بولا جاتا ہے کہ جب تک اذانیں چلتی رہتی ہے محلے میں سحری کی جا سکتی ہے، اور آخری اذان کے ختم تک سحر کیا جا سکتا ہے۔ یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اذان شروع ہونے کے بعد اگر پلیٹ میں 1-2 نوالے رہ گئے یا پلیٹ خراب یا پلیٹ میں کھانا بچا ہوا ہے، صرف پوچھنا یا صاف کرنا باقی ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں
سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ فجر کے شروع ہونے کا جو وقت ہے وہی سحر کے ختم ہونے کا وقت ہے. دونوں وقت الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی وقت ہے. ادھر سحر ختم ہوگی، ادھر فجر شروع ہو جائے گی. اسی لیے عام طور پر ہر جگہ تمام ممالک میں یا حیدرآباد یا تلنگانہ کے علاوہ کے صوبوں میں صرف فجر کا وقت لکھا جاتا ہے کیلنڈر میں، یا پھر جو رمضان کے تعلق سے جو کارڈ بنتے ہیں اس میں صرف فجر کا وقت لکھا جاتا ہے. تو اس وقت سے 2-3 منٹ پہلے احتیاطاً سحر ختم کر لینا چاہیے تاکہ ہمارا روزہ خراب نہ ہو. لیکن حیدرآباد کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو کیلنڈر یا نظام الاوقات چلتا ہے وہ نظام سرکار کے زمانے میں بنایا گیا ہے، اور اس کیلنڈر کے اندر سحر کا وقت، سحر کے ختم کا وقت الگ لکھا ہوتا ہے اور فجر کے شروع ہونے کا وقت الگ لکھا ہوتا ہے، اور دونوں وقتوں کے درمیان تقریباً 22 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے. اور اس میں ایک نوٹ یہ لکھی ہوتی ہے کہ ان 22 منٹ کے اندر پہلے 11 منٹ سحر کے ہیں اور آخر کے 11 منٹ فجر کے ہیں. تو اگر کوئی شخص اس کیلنڈر میں لکھے ہوئے ختم سحر کے وقت کے بعد 10 منٹ تک بھی کھاتا رہے تو اس کا روزہ درست ہوگا، اور اگر کوئی اس کیلنڈر میں لکھے ہوئے فجر کے وقت سے 10 منٹ پہلے اذان دے دیتا ہے یا فجر پڑھ لیتا ہے تو اس کی فجر درست ہو جائے گی. تو اسی لیے رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم اپنے گھروں میں موجود کیلنڈروں کو یا ہمارے پاس جو کارڈ پہنچتے ہیں ٹائم ٹیبل کے، ان کو دیکھ لیں، ان کے متعلق پوری طرح مطمئن ہو جائیں. کیونکہ بہت سارے کارڈ چھاپنے والے اور تقسیم کرنے والوں کا جہاں مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک رمضان کے صحیح اوقات پہنچ جائے، وہاں پر ایک اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ ہو جائے کسی دکان کا، کسی ہوٹل کا، یا کسی اور بزنس والوں کی طرف سے وہ کارڈ چھاپتے ہیں. تو اس سلسلے میں وہ لوگ زیادہ اطمینان نہیں کرتے ہیں کہ اس میں جو وقت ہم لکھ رہے ہیں اس کو کس طرح لکھنا ہے اور اس کے متعلق کیا وضاحت کرنا ہے. تو اسی لیے اپنے اپنے گھروں میں موجود کیلنڈروں کو یا اپنے پاس موجود کارڈوں کو نظام سرکار کا جو کیلنڈر ہے تقریباً ہر مسجد میں موجود ہوتا ہے، اس کیلنڈر سے ملا کر ہم دیکھ لیں کہ کیا صحیح وقت ہے اور مطمئن ہو جائیں تاکہ سحر وقت کے اندر ختم ہو جائے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سحر کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی کھاتا رہتا ہے، گرچہ وہ کسی غلطی کی وجہ سے ہو، اسے ٹائم صحیح نہیں پتہ تھا یا کسی نے غلط بتا دیا تھا، تو بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا. اسے روزے کی قضا کرنی پڑے گی. اس روزے کا کفارہ تو نہیں ہوگا لیکن روزے کی قضا کرنی پڑے گی. تو اسی لیے ہمارے روزے خراب نہ ہوں، ہمارے روزے درست گزریں، اس کے لیے سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم سحری کے ختم کے وقت کو صحیح طرح سے جان لیں اور اس کے متعلق مطمئن ہو جائیں. دوسرا مسئلہ جو عام طور پر پوچھا جاتا رہتا ہے رمضان کے اندر کہ مول صاحب تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹتا یا نہیں ٹوٹتا. تو تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اگر کوئی آدمی بہت سارے تھوک کو منہ میں جمع کر کے نگل لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ مکروہ ہو جائے گا.
بہت سارا تھوک جمع کر کے نگلنے سے روزہ مکروہ ہو جائے گا، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بلغم کا بھی مسئلہ ہے کہ بلغم سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک اور مسئلہ جو عام طور پر پوچھا جاتا رہتا ہے وہ ہے وضو میں کلی کرنے کے بعد منہ میں جو پانی کا اثر یا پانی کی بہت ہلکی مقدار رہ جاتی ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ وضو میں اچھی طرح کلی کرنے کے بعد منہ میں پانی لیے کلی کر اچھی طرح باہر پانی نکال دیے، مبالغہ کی ضرورت نہیں ہے کہ پوری طرح مبالغہ کر کے پانی نکالا جا رہا ہے، منہ کو پورا سوکھا کیا جا رہا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عام جس طرح کلی کرتے ہیں اس کے کرنے کے بعد منہ میں جو پانی کا اثر باقی رہ جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے کے دوران دانت سے خون نکلے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر خون حلق سے نیچے چلا جاتا ہے اور اس کا اثر یا اس کی جو ایک بو ہوتی ہے وہ اگر محسوس ہو رہی ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر خون کی بو یا اس کا اثر محسوس نہیں ہو رہا ہے، صرف نظر آ رہا ہے کہ خون نکلا، منہ میں خون ہے، تو اگر وہ خون تھوک کے مقابلے میں بہت کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر خون کے مقابلے میں تھوک زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال، روزے میں ٹوتھ پیسٹ کے استعمال سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں بہت ہی زیادہ قوی اندیشہ رہتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کا کچھ حصہ برش کے ذریعے یا برش کرتے وقت حلق میں چلا جائے اور پھر پیٹ میں چلا جائے، تو روزہ ٹوٹنے کا بڑا اندیشہ رہتا ہے، اسی لیے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال مکروہ ہے۔ اور ایک مسئلہ روزے میں قے کا آ جانا، روزے میں اگر قے آ جاتی ہے خود بخود، قے آنے کے بعد وہ واپس نہیں جاتی ہے یا نگلتا نہیں ہے، تھوک دیتا ہے، چاہے وہ قے منہ بھر کے ہو یا تھوڑی ہو، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر قے کرتا ہے، انگلی ڈال کر یا کسی چیز کو منہ میں ڈال کر اگر وہ قے کرتا ہے اور منہ بھر کر قے ہو جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور مسئلہ جو سحر سے متعلق ہے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ سحر کرنے کے بعد کھانے کا کچھ حصہ یا کچھ مقدار منہ میں واپس آ جاتی ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا مسئلہ بھی قے کی طرح ہے، اگر کھٹی ڈکار آئی یا کچھ کھانے کا حصہ یا مقدار نکلی اور اس کو تھوک دیے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر نہیں تھوکے اور نگل لیے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سحر میں دانت میں کوئی چیز اٹک گئی تھی، بعد میں غلطی سے نگل لیے، تو اگر اٹکی ہوئی چیز دانت میں تھی، دانت سے نکل کے وہ منہ میں رہی اور اس کو باہر نہیں نکالے، منہ میں ہی تھی اور نگل لیے، تو اگر وہ چنے کی مقدار کے برابر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر اس سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی دانت میں اٹکی ہوئی چیز کو، جیسے کسی کی عادت ہوتی ہے کہ دانت میں اٹکی ہوئی چیز کو نکال کے پھر کھا لیتے ہیں، تو اگر کسی نے ایسا کیا تو پھر اس کا روزہ یقینی طور پر ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور مسئلہ انجیکشن لگانا، کسی بیماری کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی انجیکشن لگاتا ہے، لیتا ہے روزے کے دوران تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر شوگر کا مریض
جس کو انسولین لینا پڑتا ہے، اگر وہ انسولین لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ گلوکوز چڑھانے کا مسئلہ، بہت زیادہ کمزوری ہو گئی یا کسی قسم کا علاج چل رہا تھا جس کی وجہ سے گلوکوز چڑھانا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن کوئی شدید ضرورت نہیں تھی، تھوڑی سی کمزوری محسوس ہوئی یا ہلکی سی چکر سی آ گئی تو فوراً جا کے گلوکوز چڑھا لیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ روزے کے مقصد کے خلاف ہے، مکروہ ہے۔ روزے کے دوران کسی بیمار کو خون دینا یا کوئی بیمار ہے اس کو خون کی ضرورت ہے تو خون لینا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کے دوران دانت یا داڑھ کا اکھاڑنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن دانت یا داڑھ کے اکھاڑنے کے دوران ایسا ہوتا ہے کہ خون نکلتا ہے یا دوا ڈالی جاتی ہے یا پانی ڈالا جاتا ہے منہ کے اندر، اور بہت مشکل ہے کہ وہ دوا یا وہ خون حلق کے اندر نہ جائے، تو اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ شام کے اوقات میں جب ہم روزے سے نہ ہو اس وقت اپنے دانت کو اکھڑوانے کا یا کوئی علاج کروانا ہو تو کروا لیں۔ دوران روزہ بغیر کسی شدید ضرورت دانت کا علاج نہ کروائیں۔ شوگر کے مریض کا روزہ چھوڑنا، ہر شوگر کے مریض کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی ایسا مریض ہو شوگر کا جس کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا یا اس کی شوگر بہت زیادہ بڑھ جائے گی یا بہت زیادہ کم ہو جائے گی، جس سے مزید بیماری کا یا پھر جان کا خطرہ، مزید بیماری کے بڑھ جانے کا یا پھر جان کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ڈاکٹر سے مشورہ کر کے فیصلہ کرنا چاہیے، اور ڈاکٹر بھی ایسا ہو جو مسلمان ہو اور دیندار ہو اور ماہر بھی ہو۔ عام ڈاکٹر یا جو دیندار نہیں ہوتے ہیں ان کے نزدیک احکام کی اور دینی باتوں کی اور دین کے اعمال کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے، تو وہ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ روزہ مت رکھیے۔ تو اسی لیے اس سلسلے میں کسی ماہر اور دیندار ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد اور ان کی رائے پر فیصلہ کرنا چاہیے۔ بعض شوگر والے ایسے ہوتے ہیں جن کو تھوڑی تھوڑی دیر کو بھوک لگتی رہتی ہے اور بہت زیادہ شدید قسم کی بھوک لگنے لگتی ہے، تو ان کے لیے بھی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو گرمی کے موسم میں ان کے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن سردی کے موسم میں وہ رکھ سکتے ہیں، تو اگر رمضان سردی کے موسم میں ہو تو وہ روزہ رکھ لیں، اور اگر گرمی کے موسم میں ہو تو پھر وہ روزہ چھوڑ دیں۔ اب ان چھوڑے ہوئے روزوں کا کیا کرنا ہے؟ تو فوراً سے یہ فیصلہ کر لینا کہ چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بیمار آدمی، شوگر والا پیشنٹ، آگے جا کر اس کی صحت کچھ بہتر ہو جائے، تو اسی لیے جب تک زندگی ہے تو وہ قضا کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے جب تک بیماری کی کیفیت اتنی یقینی نہ ہو جائے کہ ان کی شوگر اب صحیح نہیں ہو سکتی یا آگے ان کے لیے قضا روزے رکھنا ممکن نہیں ہے بالکل بھی، تو ایسی صورت میں فدیہ ادا کر سکتے ہیں، ورنہ موقع دیکھ کر ہفتے میں ایک مرتبہ یا مہینے میں 2-3 اس طرح وقفے سے روزے رکھ کر ان روزوں کی قضا کر لینا چاہیے۔ جو لوگ گرمی میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، گرمی کے رمضان میں، وہ سردی کے موسم میں پھر اپنے روزوں کی قضا کر لیں۔ اسی طرح حاملہ کا روزہ رکھنا، حاملہ عورتیں ہمارے ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر عام طور پر صرف حمل کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں،
ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ صرف حمل کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ کسی ماہر طبیبہ جو کہ دیندار ہو اس کے مشورے کے بعد، اور اگر اس نے کہا ہو کہ آپ کا روزہ رکھنا یہ آپ کے لیے یا حمل کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے تو ہی روزہ چھوڑنا چاہیے۔ اور عام حالات میں یہ ہے کہ حاملہ روزہ رکھے، جب رمضان شروع ہو تو روزہ رکھ کر دیکھے، اگر بہت زیادہ طبیعت بگڑ رہی ہے یا بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہو تو پھر روزہ رکھنا چھوڑ دے، اور رمضان کے بعد جب صحت اچھی ہو جائے تو پھر ان کی قضا کر لے۔ سگریٹ پینے کا مسئلہ، سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ روزے کے اندر کسی بھی قسم کا دھواں اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر سونگھتا ہے یا کھینچتا ہے تو اس کے ذریعے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر غلطی سے بھی دھواں اور اس کی بڑی مقدار اگر اندر چلے جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ غسل واجب ہونے کی حالت میں روزہ رکھنا۔ بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ غسل واجب تھا تو سحری کر لینے سے روزہ ہوگا یا غسل کرنے کے بعد ہی ہمارا روزہ صحیح ہوگا؟ تو اس بات کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ احتلام، جنابت یا عورتوں کے نماز نہ پڑھنے کی مدت ختم ہونے پر غسل واجب ہوتا ہے، تو اس صورت میں اگر سحری کرنے میں وقت بہت کم رہ گیا ہو تو پہلے سحر کر لیا جائے، اس کے بعد پھر غسل کر لیا جائے اور فجر پڑھ لی جائے۔ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ روزے کے دوران کسی قسم کی غلطی ہونے کے یا روزے جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے ان کے ہونے کی 3 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ جان بوجھ کر روزہ ٹوٹ جاتا ہے کھانے پینے سے یا صحبت کرنے سے، تو یا تو جان بوجھ کر یہ کام ہوں گے یا بھول کر ہوں گے یا غلطی سے ہوں گے۔ تو جان بوجھ کر اگر ہو رہے ہیں تو روزہ ٹوٹ گیا، یقینی طور پر قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ اور اگر بھول کر ہو رہا ہے، بالکل بھی یاد نہیں ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھول کے کھانا کھا لیا، بھول کے پانی پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب تیسری شکل رہ جاتی ہے غلطی سے کرنے کی۔ روزہ یاد تھا، روزہ مکمل طور پر یاد تھا لیکن غلطی سے کوئی چیز حلق سے نیچے چلے گئی، جیسا ایسا ہوتا ہے کہ وضو کرتے ہوئے کلی کرتے ہوئے بہت زیادہ فکر میں تھے کہ بھئی حلق سے نیچے پانی نہیں جانا چاہیے، پوری احتیاط کے ساتھ کلی کر رہے تھے لیکن اچانک چند قطرے حلق سے نیچے چلے گئے، تو روزہ یاد تھا، بھول سے نہیں ہوا لیکن غلطی سے ہو گیا۔ تو روزہ یاد رہتے ہوئے غلطی سے اگر کوئی مفسدات صوم ہو جاتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا کرنا ہوگا، کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ اسی پر ان چند مسائل کو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے روزوں کو مکمل طور پر اچھی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزے کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے اور روزے کا جو مقصد ہے تقوی وہ ٹوٹ جاتا ہے، ان سب سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ کتنے اہم مسائل ہیں، آدمی غلطی کرنے سے پہلے علماء کرام سے مسئلہ پوچھے، لیکن عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ غلطی ہونے کے بعد پھر پوچھا جاتا ہے کہ مول صاحب اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے سے آدمی اگر ان چیزوں کا علم حاصل کر لے گا تو پھر پہلے ہی سے احتیاط کرے گا، اور جو عبادات کو خراب کرنے والی جو چیزیں ہیں ان سے بچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جرنل سٹور۔ ہمارے پاس ماہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ شادی، ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے
معیاری اور شاندار کوالٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھے، مادنا پیٹ مارکیٹ نزدیک مسجد محمدیہ۔ اس نمبرات پر آج ہی کانٹیکٹ کریں 9700145714 7702570575۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل اسٹور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، بورا بنڈے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام صفدر نگر ہے، جہاں تقریباً 90% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ان میں اکثریت پسماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارا کرتی ہے۔ مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہے، بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہے۔ الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لیے 100 گز زمین 41,75,000 روپے میں خریدے ہیں، جس کا بیانہ 5 لاکھ روپے بطور قرض لے کر دیا گیا ہے۔ 3 ماہ کی مدت میں باقی 36,75,000 روپے دینا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، نیز اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے ثواب کی نیت سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں۔ 1 گز کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 مسلح کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں اور رابطے کے لیے ان نمبرات پر فون کریں